جس کی باتیں، جس کا جوش خطابت مشہور ہو اور مسلمانوں کی دل کی آواز بنے اور مسلمانوں کے حقوق کی بات کرے، مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں کو ان کی زبان میں جواب دینے والے ایک ایسے شخص کی بات کرنے لگے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ضرور چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہم اس دلیر جان باز لیڈر کی بات کرنے لگے ہیں جس کا جوش خطابت کی وجہ سے انڈیا نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں میں ان کو جانا جاتا ہے۔ یہ ہیں اکبر الدین اویسی۔ اکبر الدین اویسی صلاح الدین اویسی کے بیٹے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی بھی بہت زیادہ فیمس ہیں۔ ہم نئی ویڈیو میں ان کی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ضرور شیئر کریں گے۔ اکبر الدین اویسی کا جنم حیدرآباد میں ہوا۔ وہ صلاح الدین اویسی کے بیٹے ہیں اور بچپن ہی سے اکبر الدین اویسی کو سیاست کا شوق تھا۔ وہ اسٹوڈنٹس لائف میں بھی سیاست میں ایکٹیو رہتے تھے۔ اکبر الدین اویسی کا نام اس وقت مشہور ہوا پوری دنیا میں جب تسلیمہ نسرین جو کہ بنگالی تھی، اس نے نعوذ باللہ گستاخی کی تھی۔ انڈیا میں اس کو رکھا گیا تھا۔ اکبر الدین اویسی نے جوش خطابت میں اس کو کہا تھا جو تسلیمہ نسرین کو مارے گا وہ ہمارا ہیرو تصور کیا جائے گا۔ جو دنگے فسادات ہوتے رہے مسلمانوں کے ساتھ، اکبر الدین اویسی ہمیشہ سے ان پر بات کرتے رہے۔ بابری مسجد کو 1992 میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ وہی آواز ہے جس سے ہندو ڈرتے ہیں۔ RSS، شیو سینا، بجرنگ دل، کانگریس کو اگر کوئی جواب دیتا ہے تو اکبر الدین اویسی دیتا ہے۔ اکبر الدین اویسی کی وجہ سے اس جماعت اور حیدرآباد کو پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ ان کا جواب کون دے رہا ہے ملک میں؟ ایک اور ایک آیا، آج ایک اور آیا۔ وہ کیسے کیسے کی کپڑے پہنتا ہے، تماشے کا دکھتا ہے، قسمت سے چیف منسٹر بھی بن گیا۔ کہہ رہا ہے نظام کی طرح اویسی کو بھگاؤں گا۔ ارے تو کیا، تیری حیثیت کیا، تیری بساط کیا؟ تیرے جیسے 56 آئے چلے گئے۔ ارے اویسی تو چھوڑو، اویسی کی آنے والی 1000 نسلیں بھی اسی ملک میں رہیں گی، تجھ سے لڑیں گی، تجھ سے محاورہ کریں گی، تجھے بھگائیں گی۔ ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ سب سے رچ پارٹی، سب سے زیادہ ان کے ممبرز، سب سے طاقتور ان کا وزیر اعظم، 19 ریاستوں میں چیف منسٹر، سنگھ پریوار ان کے ساتھ، RSS ان کے ساتھ، وشو ہندو پریشد ان کے ساتھ، بجرنگ دل ان کے ساتھ، اتنا بڑا طاقتور، اور ووٹ مانگ رہا ہے، ووٹ مانگ رہا ہے تو اکبر اویسی کا خوف دکھا کے مجلس کا نام لے کر واقعے میں کتنا فقیر ہو گیا، کتنا غریب ہو گیا۔ اکبر الدین اویسی تلنگانہ کے MLA ہیں لیکن ان کی پہچان MLA سے بڑھ کر پورے انڈیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والے جماعت کی ہے۔ اکبر الدین اویسی کی تاریخ پیدائش 14 جون 1970 ہے۔ پہلی بار 1999 کو باقاعدگی سے الیکشن میں حصہ لیا اور 1999 کو ہی پہلی بار MLA منتخب ہوئے۔ 1999 سے لے کر 2020 تک یعنی کہ آج تک اکبر الدین اویسی MLA ہیں۔ اکبر الدین اویسی کو حیدرآباد میں بہت مضبوط لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں کیونکہ اکبر الدین اویسی کا انداز بیاں بہت تلخ اور سخت ہے۔ اکبر الدین اویسی کو ایک بار مارنے کی بھی کوشش ہوئی، ان کو گولیاں ماری گئیں، چاقوؤں سے مارا گیا اور اللہ نے ان کو ایک نئی زندگی دی۔ یہ وہ آواز ہے جس کو ایک بار جیل میں بھی جانا پڑا اور مضبوط اور دلیری کی وجہ سے ان کو دھمکیاں بھی کچھ اثر نہیں کرتی۔ ہم اتنی دور آئے ہیں تو کس کے لیے آئے ہیں؟ مسلمانوں کی عظمت کے لیے آئے ہیں، آپ کی طاقت کو بتانے کے لیے آئے ہیں، آپ کی موجودگی کا احساس دلانے کو آئے ہیں اس کفرستان میں کہ ایمان والا بھی زندہ ہے اور ایمان والوں کا ایمان بھی زندہ ہے اور ایمان والوں کا اتحاد بھی ہے۔ اگر ایمان والے اڑ جائیں تو ہندوستان کے مستقبل کے تاریخ کو بدل سکتا ہے مسلمان۔ یہ بتانے کے لیے آئے تھے۔ ارے دنیا کے لیے اگر کام کرنے والے ہوتے تو اکبر اویسی آج زندہ نہیں ہوتا۔
अरे मैं अल्लाह के लिए काम करता रहा, अल्लाह के लिए ही काम करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करते करते इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। गुलामान मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियों को उठाकर इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। अरे हम दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए काम करने वालों में से। अरे मैं जिंदा हूं, आप लोग जानते हैं कितने गोलियां लगी मुझे? 3 गोलियां लगी, 1 गोली अभी भी है। इस पेट में कितने बार मारा गया? 42 मरतबा, 42 टाइम्स मारते गए। ये हाथ पे 24 मरतबा मारा गया, पूरा चिन्नियां कर दी। मेरे गुर्दे पे गोली लगी, चाकू लगी, गॉल ब्लैडर पेशाब की थैली फट गई, अंतनियां फट गए। ये फसलियां जो है ऐसे जाने के ऐसे हैं नीचे, यहां गोली है। सुनने को तो तकरीर अच्छी दिखती है, कितनी तकलीफ होती है मुखातिब करते करते मैं जानता हूं, मेरा अल्लाह जानता है, लेकिन फिर भी हूं जिंदा। जिस किडनी पे गोली लगी थी, चाकू लगी, डॉक्टर्स बोले निकाल देना, पूरी फट गई। एक डॉक्टर बोला नहीं रहने दो, बाद में देखेंगे। आज वो गुर्दा, वो किडनी पहले से ज्यादा अच्छी चल रही है। ये पेट में इतने ज़रब लगाए थे, ये पेट भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया कि हैदराबाद से नांदेड़ की रोड, ये कांग्रेसी हुकूमत की रोड कैसे गड़ों की है आप जानते हैं। धक्के खाते खाते भी आ गए, कुछ नहीं हुआ। ये हाथ जो कहते थे लोग उठ नहीं सकता, अरे ये हाथ इतना मजबूत हो गया कि मुसलमानों की अजमत के लिए इख्तिदार के गिरबान को पकड़ के खेलने के ताकत रखता है यहां। अरे ये सब कुछ मुमकिन हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि हम अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं।